بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ مبنیات کا ذکر چل رہا تھا، ان میں ہم نے کہا کہ اسماء میں سے مبنی کیا کیا ہے، اور حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم افعال پڑھتے ہیں۔ ثالثاً الافعال، تیسری قسم مبنیات کی وہ افعال ہیں۔ الاصل فی الافعال البناء، یہ تو گزشتہ کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ افعال میں اصل بنا ہے۔ افعال کا اصل یہ ہے کہ مبنی ہو، اس لیے کہ ماضی سارا کا سارا مبنی ہے، امر بھی مبنی ہے، اور مضارع میں سے کچھ مبنی اور کچھ معرب ہیں۔ الماضی مبنی دائما، ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ وَلَهُ ثلاث حالات، اور اس کی تین حالتیں ہوتی ہے۔ یبنى علی الفتح، مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اذا لم يتصل به شیء، جب اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، جیسے کتب فہم۔ او اتصلت به تا تانیث الساکنہ، یا اس کے ساتھ متصل تو ہو لیکن تا تانیث ساکنہ متصل ہو، تب بھی یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے کتبت فہمت۔ یا اس کے ساتھ تثنیہ کا الف، مثنیٰ کا جو الف ہے الف الاثنین، وہ متصل ہو، جیسے کتبا فہمہ، تب بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ او ضمیر نصب، یا پھر نصب کی ضمیر جو مفعول بھی کے لیے آتا ہے، وہ ضمیر اس کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو، تب بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے ضربنی، ضربک، ضربہ، ضربنا۔ تو ان چار حالتوں میں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی متصل نہ ہو، اور یا پھر اس کے ساتھ تا تانیث ساکنہ متصل ہو، یا الف الاثنین متصل ہو، یا ضمیر نصب کا جو مفعول بھی کی ضمیر ہے وہ متصل ہو، تو اس وقت فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ یبنى علی السکون اذا اتصل به تاء الفاعل، مبنی علی السکون ہوتا ہے کب؟ جب اس کے ساتھ متصل تاء الفاعل ہو، جیسے کتبت، کتبت، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن۔ یا پھر نا جو فاعلین کے لیے آتا ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے، جیسے کتبنا، فہمنا، درسنا، ذاکرنا۔ یا پھر نون النسوہ جو جمع مؤنث کے لیے نون آتا ہے، جیسے کتبنا، فہمنا، درسنا، ذاکرنا۔ تو ان تین حالات میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کتب، کتب، کتب آتا، اب کتب بن گیا۔ اسی طرح سے سارے جملوں میں فہم، درس، ذاکر، تو مبنی علی السکون ہے جب اس کے ساتھ تاء الفاعل متصل ہو، یا نا جو فاعلین کے لیے آتا ہے متکلمین کے لیے، اور یا پھر نون النسوہ۔ اور مبنی علی الضمہ ہوتا ہے اذا اتصل به واو الجماعہ، جب اس کے ساتھ متصل واو الجماعہ ہو، جمع مذکر کے لیے جو واو آتا ہے، جیسے کتبو، تو کتبہ تھا، اب کتبو بن گیا، با کے اوپر ضمہ، تو مبنی علی الضمہ ہے جب اس کے ساتھ متصل واو الجماعہ ہو، جیسے کتبو، درسو، ذاکرو، استغفرو۔ الامر مبنی دائما، امر جو ہے امر، یہ تو فعل ماضی کی بات تھی، چار حالتوں میں وہ مرفوع ہوتا ہے، عفواً چار حالتوں میں مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور تین حالات میں وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور ایک حالت میں مبنی علی الضم۔ اس کے بعد امر جو ہے مبنی دائما، وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ وَلَهُ أَرْبَعُ حالات، اور اس کی چار حالتیں ہیں۔ مبنی علی السکون ہوتا ہے دو حالتوں میں، اذا اتصل به نون النسوہ، جب اس کے ساتھ متصل نون النسوہ آ جائے، جیسے اکتبنا، اشرحنا، اسعینا، استغفرنا۔ ٹھیک ہے، اکتبنا تم ساری عورتیں لکھو، اشرحنا تم ساری عورتیں شرح کرو اور تشریح کرو، اسعینا تم ساری عورتیں کوشش کرو، استغفرنا تم ساری عورتیں استغفار کرو۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ جل شانہ کا ایک قول بھی ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ نماز کو قائم کرو تم ساری عورتیں، زکوٰۃ ادا کیا کرو تم ساری عورتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تم ساری عورتیں اطاعت کرو۔ تو ایک تو یہ جگہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ متصل نون النسوہ ہو اور وہ فعل امر ہو تو مبنی علی السکون ہوگا۔ اذا کان صحیح الآخر ولم یتصل بآخری شیء، اور اس وقت بھی یہ مبنی علی السکون ہوگا جب یہ صحیح الآخر ہو، آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی متصل نہیں ہے، جیسے ادرس، اکتب، افتح، اجلس، استغفر۔ او اتصل به ضمیر نصب، یا پھر ضمیر نصب کا جو ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہو، جیسے اکرمنی، اکرم ہو، اکرمنا۔
تو یہ جو مفعول بھی کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ متصل آئی ہو تو اس وقت بھی فعل امر جو ہے وہ مبنی علی السکون ہوگا. مبنی علی الفتح ہوگا اذا باشرت ہو نون التوکید، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہے یا نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ متصل نون تاکید آ جاتا ہے تو اس وقت فعل امر مبنی علی الفتح ہوگا، جیسے اکتبن، افتحن، استغفرن، ادعون، یا پھر اکتبن، افتحن، استغفرن اور ادعون. ٹھیک ہے، تو فعل امر اس وقت مبنی علی الفتح ہوگا. تیسری حالت اس کی کہ مبنی علی حذف حرف العلت ہوگا اذا کان معتل الآخر، جب معتل الآخر ہو، ولم یتصل بآخری شیء، آخر میں کوئی چیز متصل بھی نہیں ہے لیکن آخری حرف جو ہے وہ حرف علت ہے، واو الف یا میں سے کوئی ایک، جیسے ادعو کہ ادعواتا، ٹھیک ہے، دعا یدعو، آخر میں واو تا، اسعا، ٹھیک ہے، ارمی، ومنہ قولہ تعالی ادعو الی سبیل ربک، تو آخر میں جو حرف علت تھا وہ حذف کر دیا گیا. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو. ونہا عن المنکر، اور نہیں کرو منکر سے. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ادعو میں واو تا اور انہا میں الف تا، حمزہ وہ جو الف مقصورہ ہوتا ہے، اور جو ہے اتق اللہ میں یا تا، تو وہ جو حرف علت تھے وہ اس کو حذف کر دیا گیا. او اتصل به ضمیر نصب، یا اس کے ساتھ متصل ہو ضمیر نصب، جیسے اہدینی، مجھے ہدایت دو، اہدہم، ان کو رہنمائی کرو، اہدنا، ہم سب کی رہنمائی کرو. اور چوتھی حالت یہ ہے کہ یبنا علی حذف النون اذا اتصل بآخری الف الاثنین، آخر میں اگر الف الاثنین آیا ہے تثنیہ کا الف تو اس وقت جو ہے وہ نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. یا واو الجماع آیا ہے یا یاء المخاطب آیا ہے، جیسے اذهبا الی فرعون، تو یہ فعل مضارع میں جب تھا تو یہ یذهبان تھا، یذهب یذهبان، اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کو پہلے مجزوم بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے حرف مضارع کو ہٹا کر باقی کو امر بنا دیا جاتا ہے اسے. تو اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، تو اذهبا یذهبان تھا، تو اب آخر میں الف تثنیہ کا آیا اور فعل امر ہے تو اس وقت نون کو حذف کر دیا گیا. اذهبا الی فرعون. قولہ تعالی کلوا واشربوا، یاکلون یشربون تھا لیکن آخر میں واو الجماع ہے اور فعل امر ہے، اب وہ نون کو حذف کر دیا جائے گا، کلوا واشربوا کہیں گے. ایسے ہی یا المخاطبہ کو، جیسے اقنتی لربک واسجدی، تقنتین اور تسجدین تھا اور ترکعین تھا، لیکن آخر میں نون جو یا مخاطبہ کا ہے اس کی وجہ سے یا مخاطبہ آیا ہے اور اس کے ساتھ یہ فعل امر ہے اور آخر میں یا مخاطبہ متصل ہے، تو اس وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا. ہم نے کہا قنوتی لربک واسجدی وارکعی.